اب خان صاحب کی رہائی جو ہے ظاہر ہے کہ وہ تو ایک سیاست کے ذریعے سے ہی ہو سکتی ہے، ان کے اوپر جو مقدمات ہیں عدالت میں ختم ہو سکتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ پارٹی اس طرف جا رہی ہے کہ کوئی سیاسی راہ جو ہے وہ نکالی جائے اور ان کے لیے رہائی کی کوششیں ہوں؟ میں 2 سال سے یہ بات کر رہا ہوں کہ پولیٹیکل کیسز ان کا حل پولیٹیکل ہے. اگر پولیٹیکل حل نکلے گا تو کیسز بھی ختم ہونا شروع ہوں گے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمیں کوئی آؤٹ آف دا وے فیور چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمیں کوئی ایسی کوئی ڈیل آپ دیں کہ عمران خان کے کیس ختم کریں. میں اصولی بات کروں. آئی ایم اے لائر, آئی نو دس کہ اگر جینون کوئی کیس آپ پہ ہو تو اس جینون کیس سے نکلنے بھی سال 6-8 مہینے آپ کے لگ جاتے ہیں. اچانک ایک آدمی پہ آپ 250-300 کیسز کر دیں اور کہیں کہ نہیں اب عدالتوں سے نکلو, تو کیا ان کے پاس عمر خضر ہے؟ پولیٹیکل کیسز آپ بنائیں اور ایک سال ایک کیس پہ ہم لگائیں. میں نے یہ بات, میں اس پہ بڑا کلیئر ہوں, سولوشن از پولیٹیکل, لیکن وہ ہوگا تب جب کوئی ڈائلاگ ہوگا, اور ڈائلاگ تب ہوگا جب خان صاحب اجازت دیں گے. کیونکہ اس وقت بیرسٹر گور باہر ہیں, میں باہر ہوں, راجہ صاحب ہیں یا اسد قیصر صاحب ہیں, وٹ ایور جو بھی ہیں, ہم میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جو اپنے پہ یہ ڈیسیجن لے سکے کہ ہم بیٹھتے ہیں خان صاحب کے لیے ہم بات کرتے ہیں. جب تک خان صاحب کو آپ انگیج نہیں کریں گے, ان کو انگیج کریں گے تو مسئلے کا حل نکلے گا. لیکن وہ تو پولیٹیکل لیڈرشپ کے ساتھ نہیں انگیج ہونا چاہتے نا. دیکھیں اگر ہمیں جانے کی اجازت ملے گی, ہم ان کو بات کریں گے. ہمارا لیڈر ہے, ہم نے اپنی زندگی آدھی زندگی گزار دی ہے خان صاحب کے ساتھ, ہمیں پتہ ہے ہم نے ان سے کیا بات کرنی ہے. ہم ان کو کنونس کر لیں گے کہ یہ نہیں, اس طریقے یہ سلوشن ہے, وہ ہمیں دوسری بات کریں گے. دیکھیں میں ایک چیز میں سے کلیئر کر دوں پورے پاکستان کو, عمران خان کوئی ڈکٹیٹر نہیں ہے. ہم جب اندر کور کمیٹی, وہ والی کور کمیٹی جس میں بڑے پائے کے لوگ ہوتے تھے, وہاں جب ڈسکشن ہوتی تھی وہاں ہم خان صاحب سے آرگومنٹ کرتے تھے. بہت دفعہ یقین کریں, بہت دفعہ ایسے ہوا کہ خان صاحب نے اپنی بات چھوڑ کے ہماری مانی. اور اس کی سب سے بڑی اگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں. میں بالکل نیا ایم این اے تھا 2013 میں, خان صاحب تقریباً فیصلہ کر چکے تھے صدر کے الیکشن کے بوائیکاٹ کا, ممنون صاحب والے الیکشن کا, جس میں ہمارے جسٹس بجی صاحب تھے, اور ہمارے پرانے پی ٹی آئی آفس میں ہماری میٹنگ ہوئی. میں نیا ایم این اے تھا, میں بات کر جاتا ہوں, میں جو مجھے صحیح لگتا ہے میں کہتا ہوں. میں ان سے بات کی اور کچھ اور لوگوں نے بھی کی, اور وہ کنونس ہو گئے, اور نیچے جیو اور سارے اور آپ کے دوسرے چینل اور ARY وغیرہ سارے بیٹھے ہوئے تھے. they were expecting that خان صاحب will announce a boycott. خان صاحب نے کہا کہ نہیں ہم الیکشن میں جائیں گے. تو ثابت ہوا کہ خان صاحب کو اگر آپ کنونس کریں, بات میں وزن ہو, وہ مان لیتے ہیں. تو اگر آپ پولیٹیکل لیڈرشپ کو آپ نے بلیک آؤٹ کر دیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ عمران خان صاحب کو پولیٹیکل آکسیجن نہیں دے رہے, پولیٹیکل لوگوں سے کاٹ دیا ہے آپ نے. تو لاسٹ کوسچن, تو سوشل میڈیا جو ہے وہ اگر ان کو اپنی ایک بریگیڈ سمجھیں گے اور اس کے ذریعے سے آپریٹ کریں گے تو پھر پولیٹیکل لوگوں کو سپیس کیسے؟ دیکھیں سوشل میڈیا ہماری ایک اسٹرینگتھ ہے, اس نے مشکل وقت میں پارٹی کو سپورٹ کیا ہے. اس میں ہر طرح کے لوگ ہیں, ہر طرح کے ایلیمنٹس ہو سکتے ہیں, ان کو وہ غلط چیز کو ہم سپورٹ نہیں کرتے. لیکن اگر پولیٹیکل لیڈرشپ کو سپیس ملے گی تو آہستہ آہستہ آپ کو لگے گا کہ پولیٹیکل فیصلہ سازی کی کوالٹی زیادہ تگڑی ہو رہی ہے. ایسا کیوں نہیں ہو رہا؟ خان صاحب ایسا کیوں نہیں کر رہے؟ خان صاحب سے مل ہی نہیں پا رہے. ان کو جو لوگ سوشل میڈیا کے اوپر اس طرح کے کام کرتے ہیں ان کو ڈس اون کر دیں. صرف یہ آپ کے سامنے ان کا ورکر بیٹھا ہے. مجھے ایک بات بتائیں, میں تو 26 نومبر کو بھی اڈیالہ کے باہر کھڑا تھا, اور میں اور بیرسٹر گوہر, بیرسٹر سیف کے کسی طریقے سے پیچ اپ ہو جائے, پیچ اپ مطلب سلوشن نکل آئے اور لڑائی مار کٹائی نہ ہو اور سلوشن نکلے. مجھے ملنے ہی نہیں دیا, مجھے 25 نومبر کو بھی نہیں ملنے دیا تھا. لگتا یہ ہے کہ یہ نظام ٹکراؤ چاہتا ہے, خدا نخواستہ. اور سوشل میڈیا آپ کا اس کے اوپر پورا اتر رہا ہے, سیاسی لوگوں سے دور رکھ کے. اللہ سب کو ہدایت دے.